مہک تو پہلے بھی شدت سے چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ہو جائے، اور اب ماہنور کی ماں کو تو اس کا صحیح ویک پوائنٹ مل گیا ہے۔ مہک کو الٹے راستے پہ لگا ہی چھوڑا ہے اس نے۔ اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی ہے، لیکن اسے ایسی امید دلائی ہے کہ ڈاکٹرز جو بھی جواب بھی دے دیتے ہیں، ایسی لڑکیوں کو بھی بابا جی نے اپنی کرامات سے اولاد دلوا دی ہے۔ اور مہک اپنی ماں سے ہی 30,000 مانگ کے لے آتی ہے، اور اس کے بعد ماہنور کی ماں سے کہتی ہے کہ چلیے میں آپ کے ساتھ بابا جی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب ماہنور کی ماں ایک تو پہلے ہی اسے وارننگ دے دیتی ہے کہ گھر میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا، ورنہ تمہاری ساس جو ہے وہ تو ویسے ہی الٹی کھوپڑی کی ہے، بلا وجہ کے سوال جواب کر کر کے دماغ خراب کر دے گی۔ اور مہک تو انفیکٹ خود بھی نہیں چاہتی کہ اس راز میں کسی اور کو شامل کرے، تو وہ ماہنور کی ماں کو تسلی دلواتی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، ہم یہاں سے کوئی ایسا بہانہ کر کے جائیں گے کہ کسی کو شک تک نہیں ہوگا۔ اب ماہنور کی ماں ایک تو بابا جی کے نام سے مہک سے پیسے نکلوائے گی، اور دوسرا پھر اس کو بلیک میل بھی کر سکتی ہے، لیکن فی الحال تو مہک کے دل میں خواہش اتنی بڑی ہے کہ وہ بابا جی کے کہے ہوئے الٹے سیدھے کام بھی کرنا شروع کر دے گی، جیسا کہ بابا جی کہیں گے کہ گھر میں تعویذ جلاؤ تاکہ تمہارے سارے کے سارے دشمن تم سے دور ہو جائیں۔ اور مہک بھی خالی کمرے میں جا کے یہ کام کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ تو آصف صاحب اچانک آ جاتے ہیں تو یوں مہک کو کاغذ جلاتا دیکھ کے بہت حیران ہو جاتے ہیں اور اس کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہی تھی مہک، لیکن فوراً سے کاغذ بجھا کے انہیں ٹال جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ پر آصف صاحب کہتے ہیں کہ کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، تم کچھ تو کر رہی تھی۔ بہرحال مہک انہیں باتوں میں لے لے گی، اور فی الحال تو شاید انہیں شک بھی نہ ہو کہ مہک کسی ایسی کارکردگی میں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ مہک کے دل میں تو دراصل یہی ڈر بیٹھ گیا ہے کہ جس طرح ایمان کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے اور بچہ ہونے کے باوجود دوسری شادی کر لی ہے، تو میرے شوہر کے پاس تو بہانہ بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ گھر میں ماہنور کو دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ ہی جائے کہ اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ حالانکہ آریان ایسا بالکل نہیں ہے، وہ تو حالانکہ نوکری لگتے ساتھ سب سے پہلے یہ خوشخبری بھی مہک کو سناتا ہے، اور اس بات پہ دل سے یقین رکھتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان کو سارے رشتوں کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے۔ میرے وہ چھوٹے بھائی جن کا میں ساری زندگی خیال رکھتا آیا ہوں، ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے، لیکن جیسے ہی مجھ پہ مشکل وقت آیا انہوں نے تو فوراً منہ پھیر لیا، اور ایسے وقت میں صرف اور صرف ایک بیوی ہی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ بات واقعی سچ بھی ہے۔ اگر شوہر آریان جیسا سنسیئر ہو تو بیوی بڑھاپے تک اس کا ایسا سہارا بنتی ہے کہ اس کے گھر والے بھی ویسا کبھی نہیں بن سکتے۔ بہرحال دوسری طرف شاہویر کو بھی بڑی شدت سے اپنا بیٹا یاد آنے لگا ہے، جو کہ شاید سال کا تو ہو ہی چکا ہوگا۔ اب جا کے شاہویر کی بابتا جاگی ہے، اور پہلے تو وہ اپنی ماں سے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے زاویار سے ملنا ہے، لیکن ماں جب صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں ایمان سے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی، تمہیں اپنے بیٹے سے ملنا ہے تو اپنی بیوی سے جا کے خود ہی بات کرو، تو وہ پہنچ جاتا ہے ایمان کے پاس۔ جب وہ آفس سے نکل کے اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والی ہوتی ہے تو بیچ میں ہی شاہویر آ جاتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، لیکن ایمان اسے صاف سنا دیتی ہے کہ تم باپ کہلوانے کے لائق ہو بھی نہیں، تم بس ایک خود غرض انسان ہو جسے اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ پر شاہویر بضد ہوتا ہے کہ سڑک پہ تماشا مت بناؤ، لیکن ایمان بھی صاف کہہ دیتی ہے کہ تم نے تو ہماری زندگی ہی تماشا بنا دی ہے، اور تمہیں ان چھوٹے موٹے تماشوں سے فرق پڑ رہا ہے۔ اور سچ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ شاہویر جیسے اپنی شادی کی وجہ سے ماہنور اور اس کی ماں میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے باقی سارے رشتے تو بھول ہی گئے تھے، اور اتنے عرصے اسے زاویار بالکل یاد نہیں آیا، اور اب جا کے یاد آیا ہے تو اتنی شدت سے کہ وہ پیچھے پڑ رہا ہے کہ مجھے لازمی ملواؤ۔ اور المیر جس نے باپ کے دیے ہوئے سارے پیسے بھی اسی بزنس میں انویسٹ کر دیے تھے، لیکن فبیہہ کے والد نے چونکہ زیادہ پیسے شامل کیے تھے تو اسی لیے وہ تو المیر کے اوپر اس طرح آ کے روب چڑھاتا ہے جیسے یہ کاروبار اسی کا ہی دیا ہوا ہے، اور المیر کا تو اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگا۔ المیر کی بوتیک پہ آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کام کیسا چل رہا ہے، تو المیر کیجولی اسے جواب دیتا ہے کہ بس ٹھیک چل رہا ہے، جیسے چلنا چاہیے ویسا تو نہیں چل رہا۔
تو فبیہا کا والد اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بالکل ہی ایک نکمے لڑکے ہو، اور اسے یہی کہتا ہے کہ تم سارا دن پڑے رہتے ہوگے، دھیان دیتے ہی نہیں ہوگے، آخر تمہارا پیسہ تھوڑی نہ لگا ہے۔ اب المیر بھی سوسر کی یہ بات برداشت نہیں کر پاتا اور اسے صاف ہی سناتا ہے کہ چاہے آپ نے اس کاروبار میں زیادہ پیسے دیے ہیں، لیکن میرا بھی بہت پیسہ اس میں انویسٹ ہوا ہے، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ یوں آ کے مجھے تانے دیں گے تو میں آپ سے 1 روپیہ تک مدد کے نام پہ نہ لیتا۔ فبیہا کا والد المیر کو پھر بھی بہت سی باتیں سنا جاتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ تم اس کاروبار کو کبھی بھی نہیں بڑھا پاؤ گے، یہ مجھ سے لکھوا کے لے لو، اور اگر کبھی بھی تمہیں لگے کہ تم نہیں کر پاتے تو آرام سے گھر بیٹھ جانا، میں اپنی بیٹی اور اپنے نواسے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پال لوں گا۔ المیر کو تو اس بات پہ بہت شدید غصہ آتا ہے، لیکن شاید المیر اتنی محنت کرے گا کہ اپنا نام منوا کے ہی رہے گا اور اس کے بعد اپنا سیپریٹ کاروبار بھی لازمی کھڑا کر لے گا۔ بہرحال سب سے زیادہ فائدہ اگر ہو رہا ہے تو وہ آصف صاحب اور عنبر بیگم کے بزنس کو ہو رہا ہے۔ دکان کا مالک تو ایون آصف صاحب کو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جاب چھوڑ دیں اور صرف اپنے کاروبار پہ ہی دھیان دیں، کیونکہ اب ساتھ والی شاپس کے اور بھی لوگ ہیں جو کہ لنچ کے لیے آرڈر کرنے لگے ہیں، تو اگر آپ پورے طریقے سے اسی پہ دھیان دیں، بلکہ یہاں جو 1-2 دکانیں خالی ہیں آپ وہی لے کے یہ کاروبار پراپر طریقے سے سٹارٹ کر دیں، تو میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس میں بہت زیادہ کامیابی ملنے والی ہے۔ لیکن آصف صاحب جواب دیتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے اور دکانیں خریدنے کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی قسمت میں لکھا ہوگا تو لازمی چل جائے گا، پر فی الحال یہ نوکری میں خود کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر ماہنور کی ماں، جس نے عنبر بیگم کے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اپنے داماد کو بھی تنگ کرتی رہتی ہیں، اپنی بیماریوں کا بہانہ کرتی ہیں اور اس سے طرح طرح کے کھانے منگواتی رہتی ہیں، اور عنبر بیگم جب اسے خود سے بات کرنے سے صاف منع کر دیتی ہیں تو وہ عنبر بیگم کو سناتی ہے کہ ہم اگر اس گھر سے چلے گئے تو تمہارا بیٹا بھی ساتھ ہی چلا جائے گا، پر عنبر بیگم اس کی اس دھمکی میں آنے والی تو ہرگز نہیں ہے اور اسے صاف ہی کہہ دیتی ہیں کہ یہاں سے آپ کے ساتھ ہی چلا جائے تو بڑا اچھا ہوگا، ویسے بھی وہ جیسی اولاد ہے اس کی بجائے تو میرا بیٹا نہ بھی ہوتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ماہنور کی ماں تو بسوری سی شکل بنا کے بیٹھ جاتی ہے کہ اسے تو لگا تھا کہ ایسی کوئی دھمکی دے گی اور عنبر کو ایموشنلی بلیک میل کر کے یہاں سے جو کچھ لوٹ سکتی ہوگی لوٹ لے گی، لیکن اس کے ہاتھ تو عنبر کا کوئی بھی ویک پوائنٹ نہیں آ رہا۔ تبھی وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم ہی چکنی چپڑی باتیں کرو اور اپنی ساس کا پورا خیال رکھو، اس کے کھانوں کا بھی خیال رکھو تاکہ اس سے دوستی بڑھاؤ، اور اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرو کہ تم نے زبردستی ایمان کا گھر خراب نہیں کیا، بلکہ یہ شاہویر ہی تھا جو تمہارے پیچھے آیا تھا، اور تم اتنی اچھی نیچر کی لڑکی ہو کہ تمہاری ساس تمہاری گرویدہ ہو جائے اور تم سے دوستی کر لے، پھر اس سے کوئی ایسے راز اگلوانا جس کے تھرو ہم اس کا یہ گھر توڑ بھی سکیں اور یہ گھر بکوا کے اچھی خاصی رقم بھی حاصل کر سکیں۔ ماہنور لیکن ماں کی ایسی باتوں کو اگنور کر دیتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ تم بلا وجہ میرا گھر توڑوانے کے چکر میں کیوں ہو۔ ماہنور کو فی الحال تو شاہویر سے ایسی محبت ہو چکی ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن شاید جس طرح شاہویر اپنے بیٹے کے بھی پیچھے پڑ گیا ہے اور ایمان کو بھی ماہنور کے لاکھ کہنے کے باوجود طلاق تک نہیں دے رہا، تو ہو سکتا ہے کہ ماہنور دوبارہ سے اپنی پرانی حرکتوں پہ آ جائے اور اسے لگے کہ واقعی ہی شاہویر سے شادی کر کے اس نے اپنی زندگی ویسٹ کر دی ہے، جبکہ وہ تو بہت سے لڑکوں سے دوستی کر کے بہت سے پیسے کما چکی ہوتی۔ تبھی وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کے اس گھر کو توڑنے کی کوشش کرے گی۔ اس گھر کا ایک پلر تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، یعنی مہک، وہ تو اچھے سے ہی ماہنور کی ماں کے ہاتھ میں آ چکی ہے، باقی سب پلرز بھی کتنے کمزور ہیں یہ جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ لازمی کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔